السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وعملا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے، داتا دستگیر ہے۔ اس کے بعد لا تعداد انگن درود و سلام آقا دو جہان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام سامعین حضرات، یہ الحمدللہ عشرہ ذو الحجہ چل رہا ہے، اور اللہ رب العزت نے ان 10 دنوں کی قسم اٹھائی ہے، یعنی ان 10 دنوں کی افادیت عظمت بیان کی ہے اللہ رب العزت نے، تو قسمیں اٹھائی ہیں۔
رب کا قرآن کہہ رہا ہے والفجر، فجر کی قسم، ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم، واللیل اذا یسر، رات کی قسم جب وہ چلنے لگتی ہے یعنی جانے لگتی ہے، یعنی والفجر، فجر روشنی کی امید ہے، نئی زندگی کا پیغام ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب بندہ سوتا ہے یعنی کہ یہ موت کی بہن ہے نیند، بندہ انسان صبح اٹھتا ہے، اللہ رب العزت نے قسم اٹھائی ہے اس ٹائم کی، والفجر ولیال عشر، 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے۔ مفسرین نے یہ 10 ذوالحجہ کے دن لیے ہیں، ان سے مراد جو ہے 10 ذوالحجہ یعنی یکم سے لے کر 10 ذوالحج تک۔ والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم اٹھائی ہے اللہ رب العزت نے۔ بعض مفسرین نے اس سے یوم النحر لیا ہے، یعنی والشفع والوتر یعنی جوڑا جوڑا، اور وطر سے مراد یوم النحر لیا ہے، 9 ذوالحجہ کو لیا ہے، یعنی 9 ذوالحج کو بندہ روزہ رکھتا ہے، عرفات والا دن لیا ہے اس سے مراد۔ واللیل اذا یسر، رات کی قسم جب وہ چلنے لگے، یعنی رات جب گزرنے لگتی ہے، اس میں اشارہ ہے کہ مشکلات کے بعد آسانی ہے، مشکلات کے بعد آسانی ہے، یعنی تاریکیاں ختم ہونے لگی ہیں، اندھیرے ختم ہونے لگے ہیں اور اللہ کی رحمت آنے لگی ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے نا ان 4 قسمیں اٹھائی ہیں، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، ان 4 آیتوں کا مجموعہ اللہ تعالیٰ نے فجر، ذوالحجہ کے مبارک دنوں، عرفہ، قربانی اور رات کے گزرنے کی قسم کھا کر یہ پیغام دیا ہے اللہ رب العزت نے کہ یہ دن بڑی عظمت والے ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 10 دن میں کی ہوئی نیکی اللہ رب العزت کو دوسرے دنوں کی بنسبت بڑی پسند ہے، یعنی نیکیاں تو وہی ہیں اور اللہ رب العزت نے ان کا اجر و ثواب باقی دنوں کی بنسبت زیادہ رکھا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان 10 دنوں میں میں نے پچھلے جمعے بیان کیا تھا، پہلا کام جب چاند نظر آنا ہے تو دعا پڑھنی ہے، دوسرا تکبیرات کہنی ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم بازاروں میں نکل جاتے اور تکبیرات کہتے، اونچی آواز بلند آواز میں تکبیرات کہتے، اور ان کی طرف دیکھ کر صحابہ اکرام بھی تکبیرات، دوسرے شہری لوگ بھی وہ بھی تکبیرات کہنا شروع کر دیتے۔ اور تیسرا کام جنہوں نے قربانی کرنی ہے وہ میں نے کہا تھا، بتایا تھا کہ ناخن وغیرہ وہ کاٹ لے، ذوالحجہ جب چاند نظر آ جائے پھر وہ بال وغیرہ ناخن وغیرہ نہیں تراشنے جس نے قربانی کرنی ہے، اور جب قربانی کر لے تو پھر وہ ناخن وغیرہ جو ہے نا وہ کاٹے۔ چوتھا کام یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، یعنی یہ جو ایام چل رہے ہیں ان کے اندر ہی یوم عرفات والا دن آتا ہے، حج کا بڑا رکن ہے۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان نکفر السنۃ التی قبلہ والسنۃ التی بعدہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یوم عرفہ دا روزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ یوم عرفہ دا روزہ رکھتا ہے، یعنی عرفات والا دن، یعنی حاجی جدوں تے کٹھے ہوندے نے انہاں واسطے روزہ نہیں، جڑے حج کرن واسطے نہیں گئے انہاں واسطے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مینوں امید ہے جیڑا بندہ یوم عرفہ دا روزہ رکھدا ہے اللہ رب العزت او دے پچھلے 1 سال دے گناہ تے آئندہ 1 سال دے گناہ اللہ رب العزت معاف کر دیں گے. یعنی روزہ ایک تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلے سال دے گناہ بھی اللہ رب العزت معاف کر دیں گے اور آئندہ جڑے انہیں گناہ کرنے نے وہ بھی اللہ رب العزت نے وہ دے معاف کر دیتے نے. تے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کر دیا نے، اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے بڑھ کر کسی دن بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا. یعنی سب سے زیادہ اللہ رب العزت عرفات والے دن بندیاں نو جہنم تو آزاد کر دیندے نے. یوم عرفہ دا یعنی عرفات والے دن اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اللہ رب العزت زیادہ لوگاں نو جہنم چوں آزاد کر دیندے نے. حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفات والا دن جڑا اللہ رب العزت دے وچ دعا نو قبول کر دینے. خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ، جامعہ ترمذی دی روایت ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سب سے افضل دعا یوم عرفہ والے دن جو مانگی ہوئی دعا ہے. یعنی جڑے حاجی اتنے کٹھے ہوندے نے انہاں واسطے بھی افضل ہے، اور جڑے حج واسطے نہیں گئے وہ بھی یوم عرفہ والے دن دعا کر سکتے ہیں، روزہ رکھن دعا بھی کرن. اللہ رب العزت اس دن جہنم چو لوگوں کو زیادہ آزاد کرتے ہیں. چوتھی روایت اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا یوم عرفہ والے دن کے دعا کرنی ہے. صحابہ نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یوم عرفہ والے دن روزہ بھی رکھنا ہے، دعا بھی کرنی ہے، نالے دعا بھی پڑھدیاں رہنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ورد بڑا پسند ہے. میں نہ کیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہی ہے، اسی کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اللہ رب العزت کو یہ کلمے بہت پسند ہے. یہ یوم عرفہ والے دن روزہ بھی رکھنا ہے، 2 سال کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں پچھلے اور ایک آئندہ سال کے، اور اللہ رب العزت دعا بھی قبول کرتے ہیں اور زیادہ جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتے ہیں. 5ویں روایت اللہ رب العزت فرشتوں کے سامنے نا فخر کرتے ہیں جو عرفات والے دن ادھر حاضر ہوئے ہیں بندے حاجی جنہوں نے 2 کپڑے پہنے ہیں عرفات کے میدان میں جمع ہیں. تو اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یباہی بأہل عرفۃ الملائکہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن یعنی عرفات والے دن اللہ رب العزت فرشتیاں دے سامنے فخر کر دینے. اللہ رب العزت فخر کر دینے کہا کہ اے میرے بندے آئے نے، اے بندے میرے آئے نے پورا سال غافل رہے نے پر میرے در تے آ گئے نے، میں انہوں معاف کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے سامنے اہل عرفات کا ذکر کرنا یعنی ان کو معاف کر دینا، یعنی مغفرت کر دینا، ان کو معاف کر دینا. یہ اللہ رب العزت نے عرفات والوں کی عظمت بیان کی ہے، شان بیان کی ہے جو حج کے لیے گئے ہیں نا ان کی. مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو میرے بندے جو ہیں گناہوں کے باوجود پورا سال وہ گناہ کرتے رہے ہیں، نافرمانیاں کرتے رہے ہیں، اور آج انہوں نے آ کے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں نے ان کو معاف کر دیا. کیوں؟ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اللہ رب العزت معافی نو پسند کر دینے، جے توبہ کردہ انہوں بڑا پسند کر دینے.
یعنی اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اہل عرفات والے جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات والے دن سب تو زیادہ لوگوں کو جہنم چوں آزاد کر دیتا جاتا ہے، جنت کا داخلہ دیتا جاتا ہے۔ یہ عرفات والا دن ہے تو شیطان ہوتا ہے اپنے سر تے مٹی پاندا ہے، کہندا ہے کہ میں پورا سال انہاں نوں غافل رکھیا، انہاں نوں وسوسے پائے نے، پر انہاں نے اج آ کے اللہ دے سامنے گریہ زاری کیتی ہے تے اللہ رب العزت نے انہاں نوں معاف کر دیتا کہ اللہ رب العزت فخر کردے نے فرشتیاں دے سامنے۔ جدوں اللہ رب العزت نے نا آدم علیہ السلام نوں بنان دا ارادہ کیتا تو فرشتیاں نوں کیا اللہ رب العزت نے کہ میں اپنا نائب بنان لگا، تو کہندے نے قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، یا اللہ تو انہاں نوں بنائے گا جڑے فساد کرنگے، جھگڑا کرنگے، تے اج اللہ تبارک و تعالیٰ فخر کر رہے ہیں کہ آ ویکھو میرے بندے میرے کو معافی منگدے پے۔ اللہ رب العزت نوں او بندہ بڑا پسند ہے جڑا گناہ کردا ہے تے اللہ رب العزت دے سامنے گریہ زاری کردا ہے۔ یوم عرفہ والا دن او دن نے جس دن دین دی تکمیل ہوئی ہے، یعنی رمضان المبارک دا یاد آوے تے لیلۃ القدر نو قرآن مجید نازل ہویا ہے تے اے جدوں 9 ذوالحجہ آندی ہے یہ سانو یاد دلاندی ہے تے دین اس دن مکمل ہویا سی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی ہے اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے بطور پسند فرمایا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دا دور خلافت ہے تے ایک یہودی جڑا اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ دے کول آندا کہندا اے امیر المومنین تہاڈی جڑی کتاب ہے تواڈے نبی دی جڑی کتاب نازل ہوئی ہے او دے وچ ایک آیت ایسی ہے کہ اگر او ساڈے مذہب چ نازل ہوندی نا تے اسی اونوں عید دا دن بنا لیندے۔ تے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہودی نو کہندے نے او کیڑی آیت ہے؟ تو یہودی نے آیت پڑھی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تے حضرت عمر کہندے نے مینوں پتہ ہے آیت کدوں نازل ہوئی، کیڑا مقام سی۔ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہندے نے اے 9 ذوالحج سی تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات دے میدان وچ کھڑے سن تے اللہ تبارک و تعالی نے اے آیت نازل کیتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یعنی دین دی تکمیل ہوئی ہے تے یوم عرفہ والے دن یعنی عرفات والے دن۔ اسی طرح ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جدوں آیت مبارکہ سنی ہے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک سائڈ تے ہو کے رونا شروع کر دیندے نے۔ صحابہ نے پوچھیا اے ابو بکر صدیق اج تے خوشی دا دن نے تے تسی کیوں رو رہے جے؟ تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہندے نے جدوں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کا مشن مکمل کر لیندا ہے، یعنی جڑا بندہ یعنی اللہ نے اپنا نبی بھیجیا جدوں دا مشن ختم ہو گیا مکمل ہو گیا تے اللہ رب العزت انہوں اپنے کول بلا لیندے نے۔ میں اس کل کے رونا پیا تو صحابہ کہندے نے سانو گل دی سمجھ نہیں آئی تو جدوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا وصال ہوئے پھر سانو سمجھ آئی اس آیت دی کہ اللہ دے پاک پیغمبر تے جدوں آیت نازل ہوئی ہے یعنی ادا پتہ چلے کہ دین الیوم اکملت لکم 9 ذوالحجہ نو مکمل ہو چکیا، نہ ادے وچ وعدہ کرنا ہے تے نہ ادے وچ گھاٹا کرنا ہے۔
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام جاری کیتے ہیں انہوں نے عمل کرنا ہے۔ یہ تھی یوم عرفہ کی فضیلت اور دین کی تکمیل۔ آئیے کیونکہ قربانی کا یہ دن قربانی کے بھی ہیں 10 ذو الحجہ کے بعد، تو قربانی کے کچھ مسائل جو ہیں وہ بیان کرنے ضروری ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے جانور ایسے ہیں جن میں وہ عیب ہو وہ جانور ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ 4 لا تجوز فی الاضاحی الاوراء بین اورها والمریضۃ بین مرضها والارجاء بین ضلعها والکثیر التی لا تنقی۔ اس حدیث کے اندر 4 جانور ایسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ پہلا الاوراء بین اورها، کانا جانور، اندھا جانور واضح طور تے جرا نظر آوے کہ اندھا کانا ہے وہ دی قربانی جائز نہیں ہے۔ دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المریضۃ بین مرضها، ایسا بیمار جانور جدی بیماری ظاہر ہوئے کہ بیمار ہے وہ جانور بھی قربانی نہیں کرنا۔ تیسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الارجاء بین ضلعها، لنگرا جانور تے او دا لنگرا پن ظاہر ہوئے کہ لنگاندا پیا ہے وہ بھی جانور قربانی نہیں لگتا۔ چوتھا الکثیر التی لا تنقی، ایسا کمزور لاگر جانور جیدی ہڈیاں چ مکھ نہ ہوئے وہ جانور بھی کرنا درست نہیں ہے۔ 5واں جانور اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کہتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم جب جانور خریدیں تو اس کی آنکھ کان اچھی طرح دیکھ لیا کریں اور ایسے جانور کی قربانی نہ کریں جس کا کان کٹا ہوا ہو، جس کا کان 5واں جانور جس کا کان کٹا ہوا ہو، سیدھا کٹا ہو یا ایسے جیسے بھی کٹا ہو اس کو جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ 6، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباؤ یعنی جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، سینگ کھولر لت جاوے تو وہ خیر ہے، اگر وہ جڑ تو لت گیا پھر وہ قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ 7 جانور جڑے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا۔ 7واں جانور جدے کان میں سوراخ ہوئے، 7واں جانور جڑا جد کان میں سوراخ ہوئے، یعنی 7 جانور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے نے اگر انہاں چ عیب ہوئے تو وہ دی قربانی نہیں لگتی۔ کہڑے جانوراں دی قربانی کرنی چاہیے؟ 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن الابل 2 ومن البقر 2، بیر نر مادہ، بکرا نر مادہ، اونٹ نر مادہ اور گائے نر مادہ، ان 8 جانوراں دی قربانی کرنی چاہیے۔ قربانی کا جانور جو ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے، اچھا جانور ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العزت کو نہ ہی خون پہنچتا ہے نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، پر اللہ رب العزت تقوی دیکھتے ہیں۔ ہاں، قربانی کا ٹائم کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت براء بن عازب بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور خطبے کے اندر فرمایا، عید والے دن خطبہ دیا اور فرمایا
کہ جس نے ہمارے ساتھ عید پڑھی اور بعد میں جا کے قربانی کرے گا اس نے سنت کو پا لیا۔ ایک صحابی بردہ بن نیار کھڑے ہوئے اور کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تیری قربانی نہیں ہوئی، وہ صرف ایک گوشت کی بکری تھی جو تم نے ذبح کی ہے، لہٰذا تم دوبارہ جو ہے نا وہ جانور ذبح کرو، قربانی دوبارہ کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے پاس دوندہ جانور موجود نہیں ہے، میرے پاس 1 سال کا جانور ہے اور وہ دوندے جانور سے موٹا تازہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ضحی بہا ولا تصلح لغیرک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کو قربان کر لے، تیرے لیے جائز ہے، تیرے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس کے لیے فرمایا کہ تو نے غلطی سے قربانی پہلے کر لی ہے اور تو بعد میں جو ہے یہ جزا بھی کر لے، تیرے لیے صرف جائز ہے، تیرے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ دوندہ جانور دینا چاہیے اللہ کی راہ میں، قربانی جو ہے دوندے جانور کی لگتی ہے، دوندے جانور کے علاوہ نہیں۔ ہاں اگر کسی کو نہیں مل رہا تو اس کے پاس 1 سال کا دمبا وہ حدیث میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دے سکتا ہے، مجبوری ہے۔ ہاں اگر قیمتاً مجبوری ہے یا ویسے مجبوری ہے، مجبوری کے طے پہ وہ 1 سال کا جو ہے نا وہ دے سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت فرمائی ہے، رخصت فرمائی ہے اس کے لیے۔ یعنی عید کی نماز کے بعد قربانی کرنی چاہیے، عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں ہے۔ عید کی نماز سے پہلے ویسے ہی بکری کا گوشت ہے۔ ہاں ادھر سوال ہے کہ کیا عورت بھی قربانی ذبح کر سکتی ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی لونڈی نا یہ بکریاں چرانے کے لیے گئی ہیں تو بکری ڈھیلی ہو گئی ہے، انہوں نے پتھر لیا تیز اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس کو ذبح کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت بھی قربانی کر سکتی ہے۔ اپنا جانور جو ہے نا وہ بہتر تو یہ ہے کہ وہ خود کیا جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو سنیا سنایا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ عید کی نماز انشاءاللہ جو ہے وہ 6:30 بجے ادا کی جائے گی۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر والے دن جو ہے وہ کچھ کھا کے آتے، تاک کھجوریں، اور عید الاضحیٰ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کھا کے آتے اور ایسے ہی عید کی نماز پڑھنے کے لیے آتے اور بعد میں گوشت تناول کرتے جا کے قربانی کا۔ عید کی نماز کا خطبہ جو ہے وہ بعد میں ہوتا ہے، انشاءاللہ دیا جائے گا۔ عید کی نماز انشاءاللہ 6:30 بجے ادا کی جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.